الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کی اس محفل میں اللہ نے ہمیں توفیق دی آنے کی. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس محفل میں حاضر ہیں اور جو انتظام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پہ رحمت و برکت نازل کرے. آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہے وہ ایک شیخ منجد کا آرٹیکل تھا. آپ کے لیے کون سا منصوبہ مناسب ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا تھا. پاکستان میں پرنٹ بھی ہوا، تقسیم بھی ہوا، تو اس سے ایکسٹریکٹ لیا. پرپز یہ ہے کہ ہم بہت سے کام زندگی میں کرتے ہیں، لیکن خصوصی ذہن سازی اس چیز کے لیے توجہ دلانے کے لیے یہ ہے کہ کیسی ہماری کوالٹیز ہوں جو کہ مطلوب ہیں، اور اس کے بعد کوئی خاص ایسے کام ہوں جو کہ صرف اس لیے کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. رزق کا کمانا بھی اس میں سے ایک اہم کام ہے. تو چند آیات جو میں نے سلیکٹ کی ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے رحمان الرحیم سے. حالانکہ اس کی تو ساری صفات ہیں، ہر طرح کی عدل بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رزاق بھی ہے. اس کے بعد یہ کہ یاد دہانی ہے، بڑی اہم بنیاد، مالک یوم الدین، حساب کتاب ہوگا. جو کچھ کریں گے افعال مال کام جو ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا، اس یقین کے ساتھ. اس لیے بینک آف آخرت میں کیا سب کچھ ہمارا جا رہا ہے، اس پہ ہر وقت ہر لمحے توجہ کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں. لیکن خیال رکھیں کہ میرے حساب سے تم بڑی تھوڑی مدد مانگتے ہیں. اپنی آخرت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سفر کے لیے، معاش کے لیے، صحت کے لیے، سواریوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام میں توفیق چاہیے. اور اس میں نیت ہو اور پھر اللہ سے مدد مانگی جائے، اس پہ اس کے ریسورسز کو اختیار کیا جائے اور کام ایسے کیا جائے کہ سنت رسول کے مطابق ہو. اور پھر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ جو ہدایت ہے، سیدھا راستہ، یہ ہدایت تو ہے، تبدیلی جو ہے، ہدایت جو ہے ایک گائیڈنس ہے، تبدیلی ہے، جس سے کہ دل بدل جائے، ترجیحات بدل جائیں، دماغ بدل جائے، سوچ بدل جائے. جس سے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے چند آیات پڑھتے تھے تو بندہ کہتا ہے مسلمان ہو گیا. اور ہمارے سامنے تو آیات گزرتی آتی ہیں تو میں کہتا ہے سن لیا ہے بس، اور اسے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اجر ملے گا. اور جو سیدھا راستے پہ چلیں گے، کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ تو نے انعام کیا، جس سے تو خوش ہوا، جسے بونس دیا تو نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ صورت اور یہ آیت 17 دفعہ فرض پڑھے جاتے ہیں، اور 17 دفعہ تو کم از کم بھی ہم پڑھتے ہیں. آگے سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی کتاب میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی کنفلکٹ نہیں ہے اس میں. ھدی للمتقین، بڑی اہم بات ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کی جیسے بات کی ہے کہ ہماری ترجیح بدل جائے، رہنمائی مل جائے ہمیں. اور لیکن کسے ملے گی رہنمائی؟ ہے جو متقی ہیں، جس کے تقوی کی کیفیت ہے، تقوی دل کی کیفیت ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں، اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، امر بالمعروف میں بھی، نہی عن المنکر میں بھی. مستقل یہ کیفیت جو ہے وہ ہماری ہو جائے. اور ان لوگوں کی، متقیوں کی نشانی کیا دی گئی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ
غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اب ایک جو چیز مشکل آ رہی ہے اس میں ہم سارے لوگ مبتلا ہیں، وہ ہے مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. ہم اب وقت یہ خیال رزق اللہ کی طرف سے اور اسے خرچ کرنا جیسے اللہ نے کہا، اور اللہ نے بے شمار جگہوں میں ہمیں بتایا تفاصیل، ترجیحات کیا ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ تو بہت ہی بری حالت میں ہوں اور ہم جو ہے پبلک میں تصویریں اتروا کے خیرات و زکوٰۃ کر رہے ہوں. جیسے رزق دیا تو یہ رزق ہم نے دیا، جیسے دیا حلال رزق، اور اس کو خرچ ہم نے کیسے کیا. کتابوں پہ ایمان اور آخرت پہ ہے کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. موجودہ نظام جو ہے زندگی یہ ٹیسٹنگ فیز سے گزر رہے ہیں، اور یوم جزا آئے گا اور نتیجہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا. جب بھی جان نکلتی ہے اس وقت ہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ کامیابی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کی ہے، جنت کا حصول ممکن ہے کہ نہیں ہے. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری ساتھ ہی دے دی، یہ کرو گے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، کہ یہ پھر جو ہے تم لوگ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، تمہیں گائیڈنس مل گئی اور تمہیں فلاح بھی مل گئی. یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے سوچنی. جب یہ یقین حاصل ہو جائے گا تو ہم ان چیزوں پہ عمل شروع. ہماری نماز کبھی جماعت سے بھی قضا نہیں ہوگی، اور کتابوں پہ یقین ہوگا، پڑھیں گے اسے رہنمائی جو حاصل کریں گے. رہنمائی پڑھے تدبر تفکر وغیر حاصل نہیں ہوتی. یہ سوچنا کہ بس کتاب ایک رکوع پڑھ لیا، سمجھا نہ سمجھا، یہ نہیں ہے. ہدایت لینی ہے، کوشش کریں. نہیں آتی عربی ترجمہ لیں، تفسیر لیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. آگے میں سلیکٹ کی ہے آیت بر جو ہے، یعنی نیکی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن دی ہے. 177 آیت ہے سورہ بقرہ کی. نیکی یہ نہیں کہ تمہیں اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے، مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پہلی شرط ایمان، کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. یہ سارے ایمان کی صفات ہیں، ان سب کو مانا اس نے. اس کے بعد آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں کی مدد کے لیے، والسائلین فی الرقاب، ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پہ خرچ کرے. تو یہ کچھ ترجیحات بھی دے دی گئیں، اور کیسے یہ اخراجات ہم کریں گے اس کی تفصیل بھی جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ ہاتھ جو لوگ پھیلائیں گے، وہ بھی ہم سوچتا ہوں میں کہ کبھی یہ یہاں پہ کہاں آئے گا جو غلام آزاد کرانے کا. کبھی آپ نے شاید ایمبیسی سے پتہ کیا کتنے ہی قیدی ہیں انڈین اور پاکستانی جن کو 1000 2000 4000 فائن ہے اور کوئی پے نہیں کر سکتا اور وہ اندر ہے. کبھی وہ ڈونیشن لیتے ہیں، کوئی دے دے تو اس کو اس کے بہاف پہ پے ہو جاتا ہے تو آزادی سے مل جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی ہوں گے بہت، لیکن ہم جہاں پہ رہتے ہیں میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. ڈھونڈا جائے تو بہت سے رستے ملیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، لائف لانگ ان کے ساتھ ہے، کوئی قرضہ ہے وہ اتر نہیں رہا، اور اس کے بعد وہ غلامی کی کیفیت ہے. اور اپنے بچوں کی شادی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہ بھی غلامی ہے. آگے عبادات کا ذکر ہے. وقامت الصلاۃ وآتت الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. آگے معاملات کا ذکر ہے نیکی کی ڈیفینیشن کے اندر ہی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک وہ لوگ ہیں جو عہد کریں تو وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. صبر ہے استقامت، صحیح راستے پہ رہنا، پیشنس اختیار کرنا. اور کچھ بھی ہو جائے، ایک بچہ جو ہے وہ 4 بجے شام کو ہی کہتا ہے بھی سورج ہے، میں تو بس بھوک لگی ہے، روزہ توڑنا ہے. آپ کہتے صبر کرو بیٹا، ابھی تو 1 گھنٹہ رہتا ہے. آہستہ آہستہ اسے برداشت کی عادت ہم ڈالتے ہیں. اسی طرح جو لوگ جاب کرتے ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ اپنی طبیعت کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ نہ جگہ کا روٹین ایک ہوتا ہے. صبر جو ہے بڑی اہم کیفیت ہے. سورہ عصر میں اس کا ذکر ہے، تفصیل بھی بہت ساری مختلف تفاسیر میں دی ہوئی ہے. اس کا حل کہ اس کا حاصل کیا ہوا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں.
تو دیکھیے ان کی کتنی ڈیفینیشن میں اس اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفینیشن دی ہے نیکی کی، تو اس کاموں کے علاوہ جو ہمارے ایمان اور عبادت کے بعد انفاق کا معاملہ ہے، معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر ذاتی جو کریکٹر ہے اس چیز کا کہ وہ صبر کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابھی آگے ذکر آئے گا منافق کی کیا نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور عہد کو پورا نہ کرے۔ جس میں تینوں نشانیاں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اس نے حدیث کا مفہوم ہے اس نے اس لمحے منافق کا کام کیا، خواہ وہ روزے رکھتا ہو خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو۔ تو یہ کیفیتیں بہت ضروری ہیں یہ سوچنا۔ اگر ہم یہی عہد کر لیں کہ کوئی حالت ہو جائے گی میں اور میرے گھر والے جو ہیں وہ منافق کا کام ہمارے گھر سے نہیں ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ زندگی میں کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا، عہد کو پورا کیا جائے گا اور وعدہ خلافی نہیں ہوگی، امانت میں خیانت نہیں، زندگی بدل جائے گی، کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے اس وقت جھوٹ پہ استوار ہے۔ آگے چند آیات اور سنیے، اس کے بعد اصل سبجیکٹ پہ آتے ہیں، سورہ مومنون کی۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ غلط کام کرتے ہیں، بے فائدہ کام جس کا کوئی پرپز نہیں ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کیفیت ہے ان کی۔ زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے، ان عورتوں کی جو ان کی ملک یمین میں ہوں، تو ان پہ محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو کچھ اور چاہیں زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور یہاں پھر وہی منافق کی 2 باتوں کا ذکر ہے، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے آیت ہے، آیت کے آخر پہ ساتھ ہی اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا گیا، یہ کرو گے تو پھر جنت فردوس جو ہے اس کی خوشخبری ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم وہاں رہ سکتے ہو۔ یہ کامیاب زندگی جو ہے اس کی علامت جو ہے وہ دی گئی ہے، کامیابی کا معیار جو دیا گیا ہے۔ آگے جو ہے بہت ہی الرٹ ہونے والی آیات جو ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ظاہری طور پہ تو مسلمان ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں نہیں ٹکتا، کوئی 2 نمبری کام جو ہے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے سورہ بقرہ کی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، ایسے بھی ہیں جو ہم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ بالکل ہے جیسے ایک بچہ غلط کر رہا ہو، یہ 220 کے پلگ میں انگلی دے رہا ہو تو کہتے ہیں اسے پتہ نہیں ہے، انگلی ڈالے گا تو ختم ہو جائے گا۔ مگر جھوٹ جو ہے یہ ایسی چیز ہے، اللہ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان لانے والے، اللہ نے اپنے آپ کو مومن ایمان والوں کے ساتھ بریکٹ کیا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ نفاق کی بیماری جو ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی جو کی صفت ہے جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا جو ہے منافق کی سب سے اہم صفت ہے۔ یہ جھوٹ بولنے میں جھوٹ بھی آتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی آتی ہیں، جھوٹی گواہی بھی ہے، کاروبار میں رزق کے معاملے میں جھوٹ بھی ہے، یہ میڈیکل رپورٹوں کا جھوٹ بھی ہے، جو معاشرے جھوٹ پہ قائم ہے، ہم کس پہ اعتماد کریں، کس پہ بھروسہ کریں، اس وقت اس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے، پوری کوشش کریں یہ زبان کے گناہ جو ہیں ہم اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ آگے سورہ منافقون جو ہے اس میں پھر وہی بات ہے کہ یہ لوگ جو منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اب یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، کہ وہ لوگ ہیں جو ذرا ذری بات پہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی، رسول کی، آپ کے بچوں کی، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔
ایسا بندہ ہی میں نے دیکھا ہے جو ایسے کہتے ہیں میں اپنے بچے کی سر کی قسم کھاتا ہوں، نہ بچہ ہے وہاں نہ اس کا سر ہے، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے اور وہ آگے چلانے کی کوشش کر رہا ہے معاملے کو۔ یہ لوگ، ان کی ایک اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں، دنیا کو روکتے ہیں۔ ایک تو خود کام نہیں کرنا، دین پہ نہیں چلنا، لیکن دوسروں کو بھی مس گائیڈ کرنا، کوشش کرنا، ڈاؤٹس کریٹ کرنے جو ہیں۔ کیسی بری حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور ایک ان کی صرف جو ہے کوالٹی جو ہے، انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی آپ گفتگو میں ہرا نہیں سکتے، خوب گفتگو زبردست کرتے ہیں۔ ٹینکر جو ہیں بے شمار آپ کو ایسے نظر آئیں گے، باتیں کرنے میں انہیں کوئی ڈھوک نہیں سکتا، لیکن اس کا حاصل کیا؟ اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ لکڑی جو ہے اس کا تو کام ہے وزن لینا، کوئی شتیر ہو، کوئی چیز ہو، لیکن اگر دیواروں کے ساتھ ساتھ پڑی ہوئی ہے تو بے فائدہ ہے بالکل، یعنی جسہ تو ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ میں کیوں سورہ منافقون کی پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تمام لوگ تو وہی ہوں گے نا جو ظاہری طور پہ مسلمان ہے، مسلمان ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کی حالت جانتا ہے، اس لیے بہت ڈینجرس ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے ہوں لیکن ان کا دل اس میں نہیں لگا ہوا، دو نمبری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لیکن اس کی جو وجوہات ہیں، جو ان کی عادات ہیں، کی انڈیکیٹر سے بتائے گئے کہ جب موقع ملتا ہے جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور اختلاف رائے ہو جائے تو آپس سے باہر ہو جائے گا، گالی گلوچ کرے گا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ صرف یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں ہمارا پرسنل کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اللہ کو کیا چیز مطلوب ہے، نیکی کا کیا مطلب ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ آج کا جو موضوع تھا وہ تو ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے کا کیا منصوبہ بنائیں گے اور کیا کریں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ روز قیامت جو ہے ہمیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جو 5 سوال ہیں جو سب جانتے ہیں، اپنی عمر کہاں ضائع کی، یعنی ٹائم، عمر ٹائم ہی ہے، 2 سال 10 سال 100 سال جتنا بھی ہے، تو اس نے، اور جب آپ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، بس یہ وقت گزار رہے ہیں، یعنی یہ ٹائم میرے پاس فالتو تھا۔ جب مرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ایسے کوئی پلیٹینم کی ٹائٹینیم کی گولی دو، پتہ نہیں کتنی مہنگی بھی ہو، کسی طرح اور 2-4 دن جی لے، مرنا تو ہے ہی ہے لیکن کسی طرح اور جی لے، کسی طریقے سے بھی، لیکن اس کا حساب ہوگا کہ اس نے اس وقت کو، جس وقت کی مدد سے وہ اچھے عمل بھی کر سکتا تھا، برے عمل بھی کر سکتا تھا، تو اس نے وقت کو کیا اس نے فضول سمجھا، گزار دیا، یا سے نفس کے لیے کوئی فائدہ اٹھایا، دین کے لیے اٹھایا، یا کسی اور کام کے لیے اٹھایا، یا بس ٹی وی شوز اور دوسرے تیسرے، جیسے پاکستان میں روزوں میں وہ اسپیشل وہ لگتے ہیں، شوز بھی لگتے ہیں کہ روزہ گزارنے کے لیے بھی آپ خاص جائیں، مووی بھی جائیں۔ دوسرا جوانی جو ہے وہ کہاں برباد کی، جوانی کا جوش اور جذبہ جو ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس میں جو آدمی چیلنج لیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جتنے لوگ ایمان لے کے آئے، سب کے سب، 1-2 کے علاوہ سب کے سب وہی تھے جو جوان تھے، 18 19 20 سال 22 سال، اس سے بھی نیچے۔ وہ کیفیت تھی کہ سنا اور اس کے بعد انہوں نے جان اس کے پیچھے لگا دی۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ کے بھی کہا ان کے پیچھے کچھ جوان لوگ تھے جو چیلنج لینے والے تھے۔ آگے جو ہے مال کیسے کمایا، یعنی کتنا کمایا، جتنا قسمت میں کمانا تو اتنا ہی ہے، اس کے لیے تدبیر بھی ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے، لیکن کیسے کمایا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیسے خرچ کیا، یعنی کمایا تو ہے لیکن کئی لوگ سمجھتے ہیں میرا مال ہے جیسے مرضی میں خرچ کروں، لیکن اس کا تو بہت پکا حساب ہوگا کہ مال جب آیا تھا تو کیا کیا تھا اسے، کس طریقے سے، اور آپ نے یا آپ کی اولاد نے کیسے اسے غلط جگہوں پہ لگایا، یہ صحیح جگہوں پہ لگایا، یہ صدقہ جاریہ بنایا، کیسے کیسے کاموں میں لگایا۔ ہم سنبھالتے رہتے ہیں کہ شاید اس سے یہ بھی ہو جائے، یا کسی مصیبت کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی مال آنا بند ہوگا تو سیونگ کو میں استعمال کروں گا، لیکن پھر وہ کبھی وقت آتا ہی نہیں، وہ گزر جاتا ہے وقت، اور مال جو پڑے کا پڑا رہتا ہے۔ اور آخر یہ کہ علم کے مطابق عمل جو ہے، یعنی علم نافع جو ہے اس کا کیا استعمال کیا۔ اس لیے علم غیر نافع سے بھی، علم غیر نافع کے لیے بھی صلاحیت بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے۔ آپ نے استعمال کیا تجسس کے لیے، یہ بھی پتہ لگ جائے، یہ بھی پتہ لگ جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے، بس صرف تجسس تھا۔
تو اس میں جو صلاحیتیں لگا رہے ہیں ہم اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو جناب اللہ کو جو راضی کرنا ہے اس کے بے شمار منصوبے ہیں، اور اس کا اصل ظہور یہ ہے کہ جب ہم وقت اللہ کی بندگی کا عہد کریں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام میں اتباع کرنے کی بہترین کوشش کریں. لیکن اللہ کی بندگی کیسے کریں اس کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں تو مطالعہ حدیث ضروری ہے، سمجھنا اور اسے زندگی میں رہنمائی کی طور پہ لے کے آنا یہ بھی ضروری ہے. اور پھر یہ کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی بہترین کوشش کریں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام میں سب سے پہلے ہمارا اپنا گھر آئے گا کہ اپنے گھر میں بھی کام کیا کہ نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر بقیہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف مزاج دیے ہیں، یہ اس کی ورائٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ باٹا کی طرح صرف 6-7 ماڈل ہیں ایک جوتے کے، انفینٹ ماڈلز ہیں کہ کسی کا یہ انگلیوں کے پور جو ہیں وہ بھی نہیں ملتے، آنکھوں میں جو اس کی نشانی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ہر آدمی کی. مختلف مزاج ہیں، مختلف رزق کے لیول ہیں، مختلف عادات ہیں، اور خدا داد صلاحیتیں فرق ہیں، فہم و عقل میں بھی فرق ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے. تو کسی کی اگر ایسا بچہ ہے جو کہ جسے آج کل اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں یا اسے سمجھ کم آ رہی ہے، کوئی عقل کا انجیکشن جو ہے ایجاد نہیں ابھی تک ہو سکا، جیسا ہے بس ویسا ہی ہے. اس پہ شکر کرنا، اس پہ انویسٹ کرنا، ٹائم کوشش کرنا سب کچھ ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی بائی نیچر جو ہے کہ وہ نمازوں میں بڑی توجہ کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، کوئی کوشش کرتا ہے محتاج کو لاچار لوگوں کو مدد کرے، کوئی مقروض کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لوگوں میں اصلاح کرتا ہے، کوئی قیدیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حق کا ساتھ دیتا ہے جہاں بھی ہو، گھر میں دفتر میں باہر جو ہے، اور ظلم کے خلاف وہ بند باندھتا ہے. کئی باصلاحیت لوگ جو ہیں وہ امدادی ادارے قائم کرتے ہیں، حفظ کے اسکول، کمپیوٹر کے اسکول، اردو عربی کے اسکول، محتاجوں میں سامانوں کی تقسیم اور یتیموں کی کفالت، اور کچھ کام انفرادی ہیں اور کچھ کام اجتماعی ہیں. اب آگے جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ منصوبہ جو ہے جو ہم انتخاب کر رہے ہیں اس میں پرپز کیا ہونا چاہیے ہمارا، کہ منصوبہ کے انتخاب میں بندگی رب سے ہم کبھی غافل نہ ہوں. اللہ کا حکم کیا ہے اسے سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ سے توفیق طلب کریں، رہنمائی طلب کریں تاکہ ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ذمے اتنا کام لو جس کی طاقت رکھتے ہو، یعنی اتنا کام کرو جسے دوام ہو، ثابت قدمی سے کر سکتے ہو، اور یہ نہیں کہ کبھی کرو اور کبھی چھوڑ دو. معروف کام میں منصوبہ جو ہے مناسب ہو، اس کے لیے مطلوبہ وقت بھی ہو، شرعاً جائز ہو، اور سوچو کہ کیا ہماری سوسائٹی کو اس منصوبے کی ضرورت ہے، اس کام کی ضرورت ہے، اور تکمیل جو ہے آپ کے لیے اور آپ معاشرے کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث ہو. آگے جو ہے 4 باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ پہ اعتماد کی کیفیت جو ہے وہ کیفیت ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں ہیں، ہجرت کا نازک وقت ہے، حضرت ابوبکر بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھونڈنے والے صرف اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ ضرور ہمارے ساتھ ہے، سچ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ وہ جو ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو کیفیت ہے کہ حزن نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کیفیت جو ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ جو ہیں جب اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں ہجرت کے لیے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے اور آگے جو ہے پانی ہے، تو وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل شور مچا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اس وقت انہیں حکم ہوتا ہے کہ اب پانی پہ عصا مارو، اس وقت انہیں وہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی رستہ دے گا مجھے، تو وہ کیفیت اس کے سامنے آتی ہے. اللہ پہ توکل کی ایک مثال جو ہے اس کتاب میں دی گئی وہ یہ ہے کہ صحرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، تلوار اوپر درخت سے لٹکائی ہوئی ہے،
ایک بدو نے وہاں آ کے تلوار لے لی اور پوچھا کہ اب تمہیں میرے سے کون بچائے گا. اس کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑے اور ایک دم بولے, یقین سے کہا اللہ. یہ سنتے ہی بدو کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بدو نے کہا تم ہی تو بہترین آدمی ہو. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کیا, اور وہ آدمی مسلمان ہو گیا. خلوص جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اس میں اخلاص بھی بہت ضروری ہے. یہ عبادت میں بھی لازم ہے. اگر اللہ کے لیے خلوص ہوگا تو اللہ سے اجر بھی لازم ہے. امام جنید بغدادی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں تھا. اور یہ سوچنا کہ اللہ کا ہر چیز کا علم ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کی ایسے عبادت کرے کہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا علم ہر غائب, ظاہر, ماضی, حال, مستقبل کے بارے میں مکمل ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اور اکثر جو کام کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں, جو لوگ کام شروع کرتے ہیں تو منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سا ہوا تو ختم ہو گیا. اس کی وجوہات جو شیخ منجد نے لکھی, پہلی تو یہ ہے کہ وہ آدمی کام شروع کرنے والا خود ہی نا امیدی اور مایوسی میں ہوتا ہے, حالانکہ حقیقی مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو, اگر ہو سکے تو اٹھنے سے پہلے سے زمین میں کاٹ دو. دوسرا جو ہے ذہنی انتشار, یعنی فوکس نہ ہونا. بہت سے منصوبے ایک دفعہ شروع کر لیے جائیں, مال اور وقت کا اندازہ نہ ہو اور یکسوئی نہ ہو تو یہ بھی مشکلات آتی ہیں. عجز و کسل مندی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز و کسل مندی سے پناہ مانگی ہے. فرمایا اپنے لیے نفع بخش چیز کے حریص بنو, اللہ کی مدد طلب کرو اور یہ عجز نہ دکھاؤ. اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کبھی یہ نہ کہو اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. یہ اللہ کی تقدیر ہے, وہ چاہے جو کرتا ہے, اور اگر اور مگر جو ہے وہ شیطان کا رستہ ہے. کام کو آئندہ کے لیے چھوڑ دینا, یعنی موخر کرنا, بھلا دینا. ہدف کو مقرر تو کر لیا لیکن تاخیر کا شکار ہونے دیا. عمر جو ہے بہت ہی مختصر ہے اور کچھ اس کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. اوقات کا غلط استعمال یا وقت کو ضائع کرنا, کیونکہ وقت جو ایک دفعہ ضائع ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. عمل اور منصوبہ بندی, یعنی پلاننگ میں بد نظمی جو ہے, اضطراب کا شکار ہو, ترجیحات بندے کی بدلتی رہیں تو پھر کوئی کام بھی نہیں ہوگا, کوئی پڑھائی بھی نہیں ہوگی اور کوئی کام بھی نہیں ہوگا. تو تحرک میں کمی, یعنی سستی کا بندہ شکار ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وقت پہ, کام ہی نہیں کر رہا, نمازوں کے لیے نہیں اٹھ رہا تو اور کام کیا کرنا ہے. اور کام کی نگرانی اور سپرویژن میں کمی جو ہے. مشورہ جو ہے لوگوں سے لیا تو صحیح, لیکن مشورے میں کمزوری, غلط لوگوں سے مشورہ یا اسے سنجیدہ نہ لیا گیا, یہاں کچھ سیلف کانفیڈنس ہی نہ ہو کہ یہ کام شروع تو کر لیا پتہ نہیں کیسے چلے گا, یا پھر کام میں جلد بازی جو ہے, ہر چیز کا ایک وقت جو ہے نا وہ مقرر ہے. اس سے پہلے کہ ایک سجیسٹڈ لسٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں, میں رزق میں بات کروں گا. جو ہم سارے لوگ رزق میں مشغول ہیں, حلال رزق جو ہے وہ بھی زندگی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں آپ کا ریلیشن شپ ہے اپنے باس کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, یعنی پیئرز کے, سبارڈینیٹ کے ساتھ, سپلائرز اور کنٹریکٹرز کے ساتھ. اور ہر کام کی ایک ترتیب ہے, سلیقہ ہے, لاجک ہے. مشینوں سے بھی واسطہ ہے تو انسانوں سے بھی واسطہ ہے. کیا سب کے ساتھ عدل کا معاملہ ہے؟ کیا پورا وقت ہم جاب پہ لگاتے ہیں یا 2 نمبر کام کرتے ہیں, رپورٹیں درست لکھتے ہیں؟ کیا سب کام جو ہے مطلوبہ اسپیسیفکیشن کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچی بات ہی لکھتے ہیں, سالانہ رپورٹیں صحیح لکھتے ہیں؟ کیا آنے والی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حساب ہوگا رزق کیسے کمایا, اس کا آخرت میں سوال بھی پوچھا جائے گا. اس لیے رزق کے صحیح کمانے کو ہلکا نہ لیا جائے, یہ بھی ایک مستقل پروجیکٹ ہے ہم سب کی زندگی کا. آگے یہ ایک میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جو آپ تقسیم ہم کر سکتے ہیں, آپ کر دیجیے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اعمال, ہمارے احوال, ہمارے افعال جو ہیں وہ روزانہ, ہفتہ وار, سالانہ اور عمر کے آخر پہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں.
روزانہ یعنی فجر اور عصر کے وقت، پھر یہ جمعرات اور سوموار کے وقت، پھر 15 شعبان کے وقت، پھر موت کے وقت اور روز قیامت۔ لہذا یہ چیز سوچنا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوگی اور کیا ہوگا، تو یہ چیزیں جب پیش ہوتی ہیں تو ہمیں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو کچھ کام جو ہیں بالکل انفرادی ہیں، مثلا نماز باجماعت کا اہتمام، تلاوت قرآن بما تفسیر اس لیے تاکہ لوگوں کو ہمیں پتہ تو پڑھا کے جا رہا ہے رہنمائی کیسے لینی ہے، مطالعہ حدیث، سیرت نبوی، سیرت خلفائے راشدین، زکوٰۃ، روزے رکھنا۔ دوسرا ہے ہر کام فیصلہ میں اللہ کے احکام میں بندگی رب اور مکمل اتباع رسول، اس کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے کہا کیا تھا، تبھی تو میں بندگی کروں گا نا، اس کے لیے قرآن کا پھر مطالعہ ضروری ہے۔ متعلقہ ہم لوگ میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن حدیث نہیں پڑھتے، اور کچھ منکر حدیث ہیں، تو بہرحال اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کا مطالعہ جو وہ ضروری ہے۔ اور اس کام میں جب ہم آبجیکٹو یہ ہو تو ذاتی احتساب بھی ضروری ہے، اس پہ توجہ بھی ضروری ہے، جب غلطیاں اور کمی رہ جائے توبہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تیسرا ہر حال میں جھوٹ سے پرہیز، گھر میں، آفس میں، کاروبار میں، دوست احباب میں، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور پھر پیشنس جو ہے کہ سچ بولا اور پیشنس اختیار کی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا بیہیویئر مسلمان باپ کا ہو اور مسلمان خامن کا ہو، کہ کیا اللہ نے ہمیں اس پوزیشن کے لیے کیا رہنمائی دی ہے، اور فرائض کا احساس ہو، ہمیں احساس ہو کہ مسلمان باپ اور مسلمان خامن میں کیا خوشبو آنی چاہیے، کافر بھی وہی کر رہا ہے اور جو مسلمان بھی وہی کر رہا ہے، کیا فرق ہونا چاہیے، ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ ہونی چاہیے جو کہ اللہ رسول کی ہدایات ہیں، اور جب بھی ہمیں فرائض کا احساس ہو جائے تو ہم برداشت کریں، استقامت اختیار کریں۔ پھر ایک اور ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا سورہ تحریم میں جو حکم ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، یہ حکم ہے، اس کے لیے ایکشن لینے جو ہیں، بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو جنت کے راستے پہ چلانے کا پروجیکٹ، چلے یا نہیں چلے وہ تو نبیوں کی بھی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ بھی نہیں چلا سکے، لیکن عام سنت تو یہی ہے کہ جب آپ چلائیں گے تو اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی آئیں گے۔ لیکن ہمیں تو اپنی کوشش جو ہے اس کا ایک اجر ہے کہ ہم نے کیا کوشش کی، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کریں، انہیں ایسے لائف پارٹنر ملیں، ایسے حالات ملیں کہ وہ صحیح چلیں، لیکن ہم تو اپنی کوشش میں فیل ہوئے کہ ہم نے توجہ نہیں کی، اور آخرت میں وہ لوگ ہمارے خلاف جو ہیں وہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں اس نے سب کچھ پڑھایا، سارے گریڈ روز پوچھتا تھا، لیکن کبھی نہ تو اللہ کی معرفت دی نہ رسول کی محبت دی، تو یہ چیز بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ بچے جو ہیں ہمیشہ والدین کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، دین کے احکام سے آگاہی ہونا، اجتماعی مطالعہ قرآن و حدیث گھر میں رکھنا، استقامت اور عملی شکلیں مثالیں دینا جو ضروری ہے۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، اور یہ کئی جگہ کتابیں علماء کرام لکھتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے کیا دین کا عملی نمونہ بنا کہ نہیں بنا، اس کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اہل خانہ کا علم، تربیت، رابطے، دوستیاں، گھر کی سجاوٹ، فیشن، علم اور عمل، صلح رحمی، آپ کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ یہ دین والا گھر ہے، یہ دنیا کا گھر ہے، یہ علم والا گھر ہے کہ سب کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، یہاں دولت والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، یا مددگار لوگ ہیں نیبرز کے لیے، لوگوں کے لیے، آفس میں، گھر میں، اسکول میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل خانہ کی تربیت، حدود اللہ کے پتہ ہونے، انہیں یہ تو پتہ ہے اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے، اور خاندان میں کوئی تو ایسا ہو جو رہنمائی کرے۔ ہم میں سے اس چیز کی بہت ہی کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سوچتے کہ کبھی سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، فلاں فلاں تو سب ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہو جو دین میں میرے خاندان کی اور میرے امت کی رہنمائی کر سکے، اور اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو، اس کے لیے آپ انویسٹ کریں، اپنے کسی بچے کو اسے لے کے آگے چلیں۔ آپ کی قرآن و حدیث میں واقعی رہنمائی اور جستجو ہو، کیونکہ صحیح عالم دین بھی آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ علماء اور اہل علم کے ساتھ رابطہ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں کہ اہل ذکر جو ہیں، اہل علم جو ہیں، ان سے رابطہ کرو، ہر آدمی اہل علم نہیں ہوتا ہے،
کوئی چیز ہے اس سے پوچھیں جا کے اس میں کیا رہنمائی ہے. لہذا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے جہاں تک وہ لے سکتا، اور اس کے بعد دنیاوی علوم سکھاتے، ہنر، زبانیں، چیزیں اور آن دی جاب ٹریننگ، اور اس کے بعد وہ کام کرتے. آگے میں نے کچھ پروجیکٹ لکھے ہیں جو کہ ذات کے علاوہ باہر ہیں. مثال کے طور پہ یتیم بچوں کی کفالت ہے. اول جو رشتہ دار ہے اس کا سب سے پہلا حق ہے، صلہ رحمی کے لیے بھی. الخدمت کا بھی بہت وسیع پروگرام ہے، 13 آرفن سینٹر ہیں ان کے. دوسرے ادارے بھی ہیں اس کے علاوہ، آپ اپنا ادارہ بھی قائم کر سکتے ہیں. لاہور میں ایک پولیس والے صاحب ہیں کوئی اچھی پوزیشن پہ، انہوں نے 2 گھر لے کے اس میں 60 بچے یتیم رکھے ہوئے ہیں، اور 2 نرسز بھی ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ نے دیا ہوا سب کچھ ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں، تو اپنا ادارہ وہ چلا رہے ہیں. لوگوں کی یہ بھی کم ہے، لوگوں کی روزگار کے سلسلے میں مدد، کسی کا سی وی ٹھیک کر دیجئے، کیریئر گائیڈنس دے دیجئے، اسے رستہ بتائیے، اسے بتائیں کہ ایف اے کے بعد 50 قسم کے سبجیکٹس ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی کو آئی ٹی میں جانے کی ضرورت ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے سارا. اسلام سیکھنے سکھانے کے لیے دروس کا انعقاد، اس کی شرکت کا انتظام، دعوت، قرآن و حدیث سے رہنمائی، معروف اسلامی لٹریچر کو خریدنا، اسلامی لائبریریوں کا قیام. کئی اپیلیں آتی ہیں، مدرسوں میں کوئی اسلامی کتابیں نہیں ہیں، اسلامی اچھی اچھی اکیڈمیز میں انہیں اپیل کرنی پڑتی ہے، ہمیں کرسیاں میزیں دیں، کتابیں دیں، کچھ اور کام کریں. پھر یہ میڈیا کا استعمال جو ہے، ہر بچے کے جیب میں فون تو ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے صحیح ہوگا. پھر ہنر سکھانے کے لیے میرا لاہور سے تعلق ہے. لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے آگے یہ جگہ ہے یونا آباد. آپ لاہور میں وہاں ماڈل ٹاؤن میں اگر آپ کو ٹیکنیشین کی ضرورت ہے تو 10 میں سے 8 بچے آپ کو ملیں گے جو کرسچن ہوں گے، جو اس لیے کہ وہ ہر قسم کا ہنر جو ہے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. لیکن مسلمان مشنری ادارے نہیں ہیں اس وقت جو کہ ہنر سکھائیں. اب وہ خواہ وہ الیکٹریشین کا کام ہے، پلمبر کا کام ہے، پائپ فٹر کا کام ہے، لڑکیاں جو ہے مہندی کا کام ہے، فیشن کے کام ہے، دوسرے بے شمار چیزیں چھوٹے چھوٹے جو لڑکیاں بھی سیکھ رہی ہیں، لڑکے بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن لڑکیاں تو سیکھ رہی ہیں، وہ عیسائی تو سکھا رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں سکھا رہے. تو یہ اس طرح توجہ کی ضرورت ہے. اردو اور عربی قرآن کی کلاس کا اہتمام اور انتظام کرنا. اس میں یہ بھی ایک ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ کا جاننے والا ٹیچر ہے، اسے کہیں کہ بھی اگر ہم تمہیں فرض کیا ہے اتنے پیسے دے دیں تو تم ایک کلاس کا انتظام کرو اور وہاں بچوں کو پڑھاؤ 8ویں تک 5ویں تک جتنا بھی ہو سکتا ہے. پھر شادیوں میں مدد کرنا، رشتے ڈھونڈنے میں مدد کرنا، شادیوں میں سادگی سے انتظام کرنا، اجتماعی شادیاں کرانا. کسی گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے یا معذور ہے، جس میں ہمہ وقت توجہ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، یہ بھی بڑا فل ٹائم جاب ہے تو اس پوری فیملی کا. ایک کام ہمارے بھائی نے شروع کیا تھا، وی ڈو پروجیکٹ. اس میں یہ تھا کہ ایک درزی کے پاس، نائی کے پاس، دھوبی کے پاس ایک پیڈ شاگرد رکھ دیا جائے. بھئی تمہیں 1000 روپے مہینہ دے رہے ہیں اور 6 مہینے میں تم نے اسے اپنا اسکل پورا سکھانا ہے، اس کے بعد اسے کہیں دکان کھول دیں گے. اور وہ کئی بچے وہاں سے کوئی دھوبی بن گیا، کوئی نائی بن گیا، کچھ بن گیا، لیکن اسکل آ گیا ان کے پاس. اس طرح کے جو بھی جہاں بھی ریسورسز ہوں تو وہ بھی سوچتا تھا کہ چلے میرے شاگرد جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا فائنینشیل برڈن بھی کوئی اور اٹھا رہا ہے. آج کل بچوں میں نے جب لاہور میں بات کی تو پتہ لگا کہ اتنے لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے وہ کسی اکیڈمی کا قیام، اساتذہ کی تنخواہ دے دیں. لیکن یہ بھی ہے جیسے پاکستان میں غزالی اسکول ہیں، ہرا اسکول ہیں، بیٹھک اسکول ہیں. بیٹھک اسکول ایک جماعت اسلامی کا پروجیکٹ تھا جس میں لوگوں نے اپنی بیٹھک میں شام کو عورتوں نے، بندوں نے اکٹھے کیا آدمیوں کو، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور کئی 100 اسکول اس طریقے سے بن گئے. اور اس طرح آپ 1 روم اسکول جو ہیں وہ بھی غزالی اور ہرا میں شروع کرا سکتے ہیں. اس کی تنخواہ، اس کے بالکل نامینل چارجز ہیں، لیکن ہم شروع تو کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے. بس آخر پہ یہ ہے کہ ہر کام میں دیانت بھی چاہیے. اپنا کوئی بھی کام آپ کریں، لگن چاہیے، خلوص، ایمانداری، وقت کی پابندی، حساب کتاب رکھنا، ایک ڈسپلن جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے. اب پتہ نہیں اس آئیڈیا سے آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ٹرانسفر ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چھوٹا یا موٹا بڑا ایسا کام ہو جو ہم کہیں یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس چیز کے لیے میں اللہ کی رضا مطلوب ہے
اس میں میرے معاون ہیں، میرے گھر والے بھی، دوسرے بھی. یہ صرف قرآن پڑھانا جو یہی کام نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں جس میں خلق خدا جو ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مختلف پروجیکٹ جو ہیں انفرادی یا اجتماعی طور پہ شروع کر سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور آخرت میں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاک اللہ خیر. ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کمنٹس دیں، اس کو ایڈیشن کریں، کچھ اور باتیں بتائیں تاکہ اس کام کو ہم آگے بڑھا سکیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی میرا اپنا پروجیکٹ چل رہا ہے، توجہ کے لیے تھا، لیکن ہر ایک آدمی مختلف لوگ مختلف جگہوں سے ہیں، مختلف وسائل ہیں ان کے پاس، تو اس کے لحاظ سے یہ سوچ رہے ہیں. یہ میں نے اسی چیز کو لٹریچر سے لیا تھا تاکہ جو بچے انگریزی پڑھتے ہیں وہ لے سکیں. یہ آپ کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہیں انگریزی بچے، اور کسی نے بھی لینا ہو تو لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے آئیڈیا دیے آپ نے، میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتا رہا. اب بعض اوقات انسان نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کسی وجہ سے، فائنینشیل ٹائم، تو جو پروجیکٹ آلریڈی چاہے اسی میں شامل ہونا بڑا آسان ہے. ہاں جی، اسی میں شامل ہو جائے، فائنینشیل اس میں شامل اپنے ٹائم اپنے لگا دے تو وہ بھی ایک اچھا اسٹارٹ ہو سکتا ہے. بجائے کہ انسان سوچتا رہے کہ میں پروجیکٹ کیسے اسٹارٹ کروں، مشکل ہر ایک نہیں کر سکتا. صحیح ہے. کسی ایگزسٹنگ میں شامل ہونا بڑا آسان ہے. یہ بھی ہو کہ وہ ایگزسٹنگ، یعنی اگر کسی نے ویریفائی کر لیا اور ان کو اطمینان ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر وہ دوسروں تک اس کو پروپیگیٹ بھی کر دیں. جی، کام تو بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ مختلف لیول پہ ہوتے ہیں، کچھ ویریفائڈ بھی نہیں ہوتے ان میں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی واقعی جنون آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ڈرا دیا جائے، کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ملے گا. اگر واقعی میں تو کافی ڈاؤٹس ہیں، کوئی نہ کوئی لوگ تو کام کر ہی رہے ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم شروع کریں گے تو بندے بھی مل ہی جائیں گے انشاءاللہ. اور نہیں تو آپ اپنے انیشیٹو سے بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں. ایک چیز میں یہ دیکھا کہ اگر آپ ون ٹائم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ پھر سیکنڈ ٹائم میں شیطان پھر حملہ ہوتا ہے، پھر حملہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کمٹ کر لیں میں ہر مہینے آپ کو تھوڑا سی چیز دوں گا، وہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تو بندہ اس میں اسٹڈی رہتا ہے. تو یہ منتھلی کمٹمنٹ کسی یتیم کی، بیوہ کی مدد کرنا، راشن دینا، منتھلی کمٹمنٹ بڑی یوزفل ہے. یہاں ہمارے کچھ انڈین دوست ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا کہ وہ انڈیا سے جو ٹیچرز کا ایک پینل تھا تو اس کے ذریعے وہ بندے سلیکٹ کرتے تھے، ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ آپ کو ہم فائنینشیل سپورٹ کریں گے اور آپ یونیورسٹی ایجوکیشن کریں پوری، آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ نے اس کے بعد واپس کرنا ہے سارا کچھ، تاکہ کسی اور کو آپ سپورٹ کر سکیں ہمارے ذریعے یا اپنے طور پہ. تو ایسے 2-3 پروجیکٹ سٹی میں چل رہے ہیں جو کہ صاحبان چلا رہے ہیں. جی، وہ تو بچوں کو پڑھانے کا ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کا، لڑکوں کو، بندوں کو پڑھانے کا، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے. لیکن وہ ٹیچرز کا جو پینل ہے وہاں پہ وہ ان بچوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ 3 مہینے کے بعد ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں، کسی سے ایک اسلامک لیکچر میں دلواتے ہیں، ان کو چیک دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پھر آگے چلاتے ہیں اس طریقے سے. لیکن مختلف جو ڈائیورس لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو مختلف حالات میں جو آپ کے سامنے چیز ہو اس کے مطابق کام کیا جائے، کچھ نہ کچھ تو کیا جائے، اور کتنا بھی چھوٹا کام ہو. اب یہ یتیم کی کفالت کا ہے تو ایور گرین ہے، یہ الخدمت والے جو ہیں وہ پتہ ہے میں 94-95% جو ہیں ان کے 5-6% اوور ہیڈ ہیں اور وہ کام چلا رہے ہیں. وہ ان کے دونوں قسم کے پروجیکٹ ہیں، وہ بھی ہے جو آغوش میں فل ٹائم بچے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ یتیم تو ہیں لیکن اپنے کسی چاچے مامے کی طرف ہیں، ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وجاہت کے جاننے والے ہیں جو کہ اس سے لو کاسٹ پہ ہیں لیکن وہاں بھی یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہیں جہاں پہ اسلامی مدرسے ہیں، کسی کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور اپنا کام بھی آپ کر سکتے ہیں.
بعض اوقات اپنے خاندان کے اندر بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، اپنی عزت و نفس کی وجہ سے ضرورت مند ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی اس کو ملنی چاہیے خاندان کے اندر ہی ہوتے ہیں کہ صلہ رحمی میں ان کا پہلا حق ہے، جو آپ کی فیملی میں جاننے والے لوگوں میں ضرورت مند لوگ ہیں. اور وہ پوچھیں آپ تو سفید پوشی ایسی ہوتی کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چھوڑیں گے نہیں، میرا رسول کا دیا جی جی ہر کام ہوتا ہوں. جو منصوبے ہیں اس میں ہر کوئی جیسے کہ ظاہر شادی ضروری نہیں کہ ہر کوئی بندہ اپنا نیا منصوبہ شروع کرے، لیکن وہ 2 بندے 4 بندے مل کے بھی کر سکتے ہیں. جتنا بڑے اسکیل پہ کام کرنے میں اتنے ہی لوگ اکٹھے ہوں گے تو نئے جو منصوبے چل رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کوئی چلتا پروجیکٹ کو اپنا پروجیکٹ سمجھ کے ان کے ساتھ لگ جائیں. کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا منصوبہ ہونا چاہیے کہ بندہ جتنی اپنی صلاحیت ہے رزق اور اس طرح کے معاملات سے فیملی سے ہٹ کے جو ٹائم ہے اس کے پاس لائے تھے ان پہ لگائے اللہ کے ساتھ. میں نے ایک دفعہ تجویز دی تھی اپنے، میں پاکستان میں ڈیسکام سے تعلق رہا ہے میرا، تو ان کے جو انجینئرنگ ورک سے ڈیو وغیرہ میں کہ وہاں پہ کافی دینی مدرسے ہیں، تو رزاق داؤد صاحب کو کہ آپ جو وہاں سے حافظ قرآن ہیں لوگ، ان کا کوئی اور آؤٹ لیٹ نہیں ہے ان کو سوائے کہ ان کی مسجد ملے، تو آپ نے جو ٹیکنیشین لینے ہوتے ہیں، جو ٹریننگ لینے ہوتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو آپ ان لوگوں کو لیں. اس کا ایک عملی پہلو جو ہے نا، وہ یہاں جو کمپنی ہے اولیان ڈیسکون اس میں شروع کیا، تو میں جب 95 میں چھوڑا ہے تو 12 حافظ قرآن تھے ہمارے پاس. تو بس ٹھیک ہے، ہم کہتے بھی کچھ بھی ہے حافظ قرآن ہے، اسے پریفرنس ہے جاب کے لیے. تو جاب ملی، جب اسکل شروع ہو گیا تو پھر ان کا کام بھی شروع ہو گیا، آگے چل پڑا کام. تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. اس طرح ایک اور صاحب بنگلہ دیش کے تھے ہمارے کلیگ، شاید جانتے شفیق صاحب، انہوں نے بتایا کہ وہ جب بھی کوئی واقف ان کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں ایک بنگلہ دیش کے ویزا دے دو مجھے. انہوں نے 20-25 بندے مختلف بنگلہ دیشی لا کے سیٹل کیے، وہ اتنی فیملی چل پڑی ساری. تو اس طرح سے جو بھی آپ کے وسائل ذرائع ہیں اس سے کسی کو بھی میرٹ پہ فائدہ دے سکتے ہیں، کرنا چاہیے. آپ نے بات کی حافظ قرآن کو جو آپ بتائی ہے، حافظ قرآن میں 2 اسکلز جو ہے نا وہ انہیرنٹ ہے جس کو نہیں بتایا جاتا. وہ ایک اسکل ہے کہ وہ محنتی ہے، اس نے محنت کی ہے، ایسے بھی حافظ قرآن کی یاد کرنے سے. دوسرا وہ بہت ڈسپلن ہے. ہاں جی، یہ 2 چیزیں اس کی کوالٹی ہے. ادروائز تو حفظ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی انہیرنٹ ہے اس کے اندر. اور میموری جو وہ تو بالکل ہاں جی، کام میں جس کی ہمارے ایک دوست ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ چلاتے ہیں پورے پاس سے، بڑی اچھی سسٹمیٹیکلی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں بچوں کو ہر ٹائم 8 کلاس میں 10 کلاس میں 12 میں یونیورسٹی میں جانا ہو تو کافی لوگوں کو فائدہ ہوا اس سے. کافی انہوں نے سرٹیفکیشنس کی ہے، محنت کی ہے اور پورے کلاس کراتے ہیں. دہلی میں کسی دوست کو پڑھانا یہ بتائیے. دوسرا ایک کنسیپٹ ہے جو عمر کیا ہے کہ آپ کوئی چیز جیسے سب لوگ یہاں جابس ہے لوگ اچھے وہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی چیز لے کے تو اس کو وقف کر دیں ساری زندگی کے لیے مسجد کے نام کسی طرح، وہاں سے جو انکم ہوتی ہے وہاں سے آپ سیدھا رہنے لگ سکتے ہیں کہ کام. ہاں جی، یہ بھی اچھا ہے. آپ کا اطمینان ہو اس پہ وقف کریں تو پھر عبد القادر ٹرسٹ کی طرح ایشو نہ بن جائے. مطلب اس کو مینج کرنا بھی ضروری ہے. صحیح کتنا لیول کا وہ ٹرسٹ ہے اتنے اس میں ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوئے تھے. اچھی بات کی، تحقیق بھی ضروری ہے. ہاں جی، ایسا نہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سودی نظام پہ جو آپ کو چل رہا علی ہے. ایک اور چیز آپ عدنان اشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے زندگی ایک ہدف بنایا ہوا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں جو کہ بہت ضرورت بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ سیکھنے کی چیز ہے ان سے. حفیظ اللہ کام کرتے ہیں، انہوں نے جو ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی چاہیے کہ آپ گھر آ جائیں گے بچوں کو، یہ نہیں کہ میرے پاس آ جائیں گے. ولنٹیئر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آتے ہیں ٹائم لگائیں گے تو کہتے ہیں 10 دفعہ آنا پڑے گا، آئیں گے. کیا نام بتایا؟
ان کا فیس بک کا پیج بھی بچوں کے امپورٹنس اگر بچوں کو آپ نے جیسے سسٹمیٹیکلی تربیت کرنی ہے تو ان کی ویڈیو ون سے آپ سننا شروع ہو جائیں پہلے کہ کون سکھائے گا ہمارے بچوں کو. تو بچے سے بڑا میں سوال کرتا تھا خود سے کہ میرے بچوں کو کون سکھائے گا یا میرے بھائیوں کے بچوں کو کون سکھائے گا. آپ نے دیکھیں یہ ہر گھر کا پروجیکٹ ہے. آپ نے اپنے بچوں کو جنت کے راستے پہ کیسے ڈالنا ہے؟ کیا ہم واقعی ڈیو اسے ایفرٹ کر رہے ہیں, اس پہ محنت کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کہا, یہ سوال یہ پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی جیسے نظام تعلیم میں تو جنت کا کوئی حصہ نہیں ہے, جب بڑے ہوں گے تو انہیں بتا دیں گے خود ہی کچھ کر لیں گے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اس کام کے لیے. لیکن یہ تو لاپرواہی ہے نا. اس کے لیے تو اللہ کو جواب دے گی ہماری ماں کی اور باپ کی بھی, دونوں کی, کہ کیسے آپ نے جنت کے راستے. قرآن میں 3-4 جگہوں پہ ذکر ہے پیرنٹس اور والدین بچے سب جا سکتے ہیں جنت میں, اور اس کے لیے ہماری کوشش جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہ تو ہر گھر کا پروجیکٹ ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ ہے دوسرے بچے سے, اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کی صلاحیت کے مطابق اسے لے کے چلنا, آگے جانا, سب کچھ کرنا جو ہے ضروری ہے. اس میں تو کوئی انڈیویجول پروجیکٹ ہے نا اویلیبل آپ کو. جی آپ کچھ کہیں گے؟ اس میں یہی تھا کہ جیسے آپ نے کچھ انفراسٹرکچر آلریڈی اویلیبل ہے اور بعد کا بجٹ ان کا کام ہوتا ہے, تو فرض کریں بیچ کم لے رہے ہیں بجٹ کی کمی کی وجہ سے, تو ان کو بھی ایسے سپورٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسکل ڈیولپمنٹ میں کچھ بچے چلے جائیں, یا بچوں کو انڈیویجول کر دیں یا ہزاروں کو کر دیں, تاکہ انفراسٹرکچر آلریڈی اویلیبل ہے. تو وہ اس سال یا اس ڈیوریشن میں اگر کم لوگ وہاں سے ٹریننگ لے رہے ہیں تو وہ پورے کر سکیں, لوگ جو ہے نا وہ پورے اس سے استفادہ لے سکیں. تو اس طرح کے پروجیکٹ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مطلب دوستوں سے پوچھ لیں کہ آپ کا بجٹ میں بھی کمی ہے تو اس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھے جو مستند ادارے ہیں, ایون کہ ڈیسکون میں بھی ایسی ہے کہ جو ہے نا بعض اوقات جو ان کا بجٹ کی کمی ہے تو وہ کم لوگ لیتے ہیں, اور اسی طرح وائس ورسا جو ہے نا جب بجٹ ہوتا ہے تو وہ اچھے لوگ وہاں سے اسکل لے کے نکلتے ہیں. خاص طور پہ ٹیکنیشین لیول کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کو اسکل مل جاتا ہے, پھر آگے وہ پھر جی ہاں. نکل جاتا ہے. امجد آپ کو ہی کر رہے تھے تعلیمی لڑکیوں کے لیے. جی ایجوکیشن کے لیے. ہاں وہ کیا ہم لوگ جو ہے نا چوز کرتے ہیں کالج میں جو ہائیسٹ گریڈ ہے ان کا, وہ بچوں کو جو ہے نا وہ ایون جو پور فیملیز ہیں غریب ہیں وہ پھر آگے نہیں بڑھتے یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے, تو ان کو جو ہے نا ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اور پڑھ سکیں. کوئی ٹیکنیکل ہے جو کوئی. اور ایک میرا بھائی نے شروع کیا, یہ سٹی میں جو ہے نا تھوڑا باہر کی طرف جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کے بچے ہیں جو مگر اسکول نہیں جا سکتے, تو ان کو جو ہے نا انہوں نے آٹو ارینج کر دیا, تو وہ پورا محلہ آ گیا جو ہے نا اسکول میں. اچھا آئیڈیا, اچھا آئیڈیا اسکول کھولنے کے لمبا تھوڑا کام بچیوں کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے نا, تو وہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ان کے لیے اگر آپ ایون اور کچھ ٹرانسپورٹیشن کا یہ ارینج کر دیں کوئی. ابھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا 2 مہینے 3 مہینے پہلے ناردرن ایریا میں, وہ بچے اسکول ہی جا رہے تھے, جو پھنس گئے تھے راستہ میں, تو ان کو ریسکیو کرنا پڑا تھا. بہت ڈیفیکلٹ ٹرینس کے اوپر پہاڑی علاقوں میں اسپیشلی بچے آنا جانا پڑتا ہے اسکولنگ کے لیے. اس ایجوکیشن میں یہ دوسرا ایک فیز تھا. ہم لوگ میں اور میرا بھائی شروع کیے تھے, ہم لوگ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا دیتے بچوں کو 20-25 بچوں کو. پھر بعد میں معلوم پڑا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے نا فری بکس دیتی ہے اور فری ایجوکیشن ہے, تو پھر معلوم پڑا کہ اس پورے بچوں کو ہم لوگوں نے ادھر ٹرانسفر کیا. تو یہ بھی معلوم نہیں ہے جیسے بہت سارے معلوم نہیں ہے فیسلٹیز جو کدھر ہے گورنمنٹ کی فیسلٹیز. جو خالد صاحب نے بھی بات کی تھی نا, زیادہ تر پروجیکٹس میں ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں اور ڈونر زیادہ ہوتے ہیں, لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ڈونرس بھی کم رہ جاتے ہیں. تو اور اکثر پروجیکٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 1-2 سال 3 سال تو فلرش کرتے ہیں, اس کے بعد کافی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ کچھ ایسے مطلب جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہوں, اور انفراسٹرکچر سارا بنا ہوتا ہے,
اور اوور ہیڈز بھی کہہ لیں کہ اگر نیا پروجیکٹ ہے تو اس کے اپنے اوور ہیڈز ہوتے ہیں, اپنا انفراسٹرکچر چاہیے. جیسے اسکول اگر جیسے یہ ابھی یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کر دیا. وہ نا اسکول کے ہوتا ہے کہ جی وہاں اسکول کھولا جائے, اور اس میں سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے بلڈنگ یا بلڈنگ کا کرایہ. تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے یعنی سپورٹ کسی کے چلتے پروجیکٹ کو کرنا جس میں اسٹرگل کر رہے ہوں, تو وہ بڑا میرے خیال میں بڑا وہ رہتا ہے. اپنا نیا کرنے کے لیے بھی وہاں سے بندہ سیکھ لیتا ہے. یہ مختلف نے بھی ذکر کیا پروجیکٹ کیوں نہیں چلتے, فیل کیوں ہوئے تھے, تو اس میں یہ اختصار کے ساتھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایسے بھی پروجیکٹس ہیں منصوبے میں لکھا کہ ایک آدمی نے تصویر لکھنی شروع کی, ابھی 4 سپارے لکھے تو ڈیتھ ہو گئی. پھر کسی اور نے 2 دفعہ شروع کی, اس نے آگے شروع کی. پھر 3-4 بندوں نے ملا کے اور مینی ایئرس اسے پورا کیا. تو مل کے بھی جوائنٹ پروجیکٹس بھی ایسے بھی چلتے ہیں کئی لمبے جو کام ہے ذمہ داری کے. تو حرج نہیں ہے, مطلب اگر اوپنلی بات ہم کریں, کوشش کریں, لیکن کوشش کریں ضرورت مند تو نکل ہی آئیں گے ضرور, ایسی بات نہیں ہے. منصوبے کا آئیڈیا دینا بھی شاید ایک قسم کا جاری ہے, ہر بندہ اتنا کریٹو نہیں ہو سکتا. ایک میں نے ہمارا سیمسنگ کا ڈائریکٹر تھا یہاں پہ, جب میں تسنیم میں تھا تو اس سے میں نے پوچھا کہ جاب کے بعد کیا کرنا تم نے. انہوں نے کہا میں آئی وش آئی کوڈ گو ٹو مائی ولیج اینڈ ایکٹ ایز اے وائز مین. میں کہتے 20 سال سے باہر ہوں, پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ, جہاں میں کوریا سے تھا وہ میں آؤں, سارے لوگ آئیں, جیسے بچے جوان کیریئر کاؤنسلنگ ہے, دوسرے کام ہے, آئیں تو میں نے بتاؤں کہ یہ ڈیفیکلٹیز ہیں باہر جانے میں, یہ اپرچونیٹیز ہیں باہر جانے میں, تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو گائیڈ دیم. تو یہ چیز ہے نا, مشورہ اچھا دینا, یہ بھی ایک اخلاص کے ساتھ یہ بھی بہت ہی اہم کام ہے. دیکھی کا ارادے کرنے پہ دیکھی ہے سوال بن جاتا ہے, حالانکہ کی نہیں ہے ابھی اس کے ارادے پہ اس کو اجر مل جاتا ہے. یہ نا لاہور کے کلچر میں یہ بڑی چیز تھی کہ علامہ اقبال, میاں امیر الدین, یہ سارے بیٹھتے تھے شام کو گھر کے باہر, اور لوگ آتے تھے مشورے لینے, ساری ڈسکشنز ہوتی تھی, مشورے بھی لیتے تھے, نوکریوں کا بھی انتظام ہوتا تھا, کاروباروں کے انتظام بھی ہوتے تھے. ایک بہت بڑا وہ ایک سیٹ اپ تھا. کوئی اور صاحب کوئی بات ہو تو, نہیں تو پھر بند کریں ڈسکشن کو. جزاک اللہ خیر.